میں ہوں سنتو معیشت کے ساتھ عبدالرشید مرزا۔ آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکمران حکومت کے دعوے دار ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون 1989 کے بعد ان کی باری شروع ہوتی ہے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو، پھر نواز شریف، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہے، آصف علی زرداری اور آخر کار عمران خان، اور عمران خان کے بعد 1.5 سال حکومت کرتے ہیں شہباز شریف۔ اور اس پورے عرصے کے اندر 3 پارٹیز جو پاکستان کے اندر حکمرانی کرتی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں ان تینوں پارٹیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا، جس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ پاکستان میں سالانہ $5 بلین کی کرپشن ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر آج 10 کروڑ عوام کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 3 کروڑ 7 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ہر پاکستانی 2,27,000 کا مقروض ہے، لیکن پھر بھی یہ تینوں پارٹیز اس چیز کی دعوے دار ہیں کہ وہ آئیں گی تو پاکستان کو خوشحال کر دیں گی، پاکستان کے درختوں کے اوپر سونا اگنا شروع ہو جائے گا، پاکستان کی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ پاکستان میں اب ہم آئیں گے تو میاں نواز شریف پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے، غربت کو ختم کریں گے، پاکستان کے اندر سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ سہانے خواب پاکستان کی عوام کو دکھا دکھا کر آج تک حکومت کرتے چلے آئے۔ آئندہ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، جس میں یہ ساری پارٹیز اپنی جگہ پہ دعوے دار ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پارٹی کو پاکستان کے اندر پذیرائی مل رہی ہے پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہروں کے اندر، وہ ہے جماعت اسلامی۔ آج ہمارے درمیان جماعت اسلامی PP 155 کے امیدوار میجر ریٹائرڈ افتخار اوان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم میجر صاحب۔ جی وعلیکم السلام میجر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی اس دفعہ پورے پاکستان کے اندر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، وہ گاؤں ہوں، شہر ہوں، بڑے شہر ہوں، KPK ہو، بلوچستان ہو، اور اسی طرح سندھ ہو، یا جتنے ہمارے پنجاب ہو، تمام صوبوں کے اندر بھرپور کمپین چل رہی ہے۔ اور پہلی دفعہ جماعت اسلامی نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے جھنڈے اور اپنے ایک سید مودودی رحمہ اللہ کے دور کے اندر 70s تک جماعت اسلامی کی پالیسی یہ تھی، نظریاتی سیاست، اپنا جھنڈا اپنا نشان، اور اس کے بعد دوبارہ ایک عرصے کے بعد جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اپنے جھنڈے اور نشان کے ساتھ کامیابی آنے والے دنوں کے اندر انتخابات کے اندر ملے گی؟ میرا صاحب، پاکستان کی عوام نے 4 جنرلز کو ٹرائی کیا اور بڑا لمبا عرصہ تقریباً 40 ایئرز انہوں نے حکومت کی، جنرلز نے، ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء اینڈ مشرف، 40 سال تو انہوں نے گزار لیے۔ اس کے بعد نون لیگ کو متعدد موقع ملے، پیپلز پارٹی کو 2 دفعہ بے نظیر صاحبہ کے درمیان کی وفات سے پہلے 2 دفعہ انہوں نے حکومت کی، پھر زرداری صاحب کو موقع ملا، اور ابھی 15 سال سے سندھ میں حکومت وہ کر رہے ہیں۔ 2008 آنورڈ ابھی ان کی حکومت چل رہی ہے۔ لیکن ابھی آپ آن گراؤنڈ دیکھیں، اگر اس چیز کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ترقی، تو یہ انہوں نے ڈیلیور کیا، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ اباؤٹ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، آدھی آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے۔ تو میں تو عوام سے یہی کہوں گا کہ خدا را ان فیل لوگوں کو دوبارہ مت آزمائیں، یہ فیل ہو گئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، نہ پہلے انہوں نے کیا ہے نہ بعد میں کریں گے۔ جماعت اسلامی میں کردار والے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کریکٹرفل اینڈ کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے۔ تو میں تو عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ اس دفعہ کریکٹرفل اینڈ کمپیٹنٹ لوگوں کو ووٹ دیں۔ یہ شعبدہ باز، جال ساز، خدا را ان کے چکر سے نکلیں۔ انہوں نے 75 سالوں میں کچھ نہیں کیا اور آئندہ بھی کچھ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی اگر آئے گی اور آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ، تو پاکستانی کی معیشت کی بہتری کے لیے کیا اقدام کریں گے؟ میرے صاحب، پاکستان کی آفیشیل سٹیٹسٹکس، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، 8500 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہے۔ تو اگر جماعت اسلامی، اور ایک جماعت اسلامی ایسی پارٹی ہے جو اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کر سکتی ہے، باقی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ کسی پارٹی میں اتنا مورل کریج نہیں ہے کہ وہ پہلے کہے کہ جی سب سے پہلے احتساب میرے سے احتساب شروع کریں۔ تو جماعت اسلامی ہی ایسی پارٹی ہے جو وہ 8500 ارب کی کرپشن کو روک سکتی ہے، اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو وہ پیسہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں ان کو ان کے اوپر لگا کر ان کو اسکولوں میں واپس لا سکتی ہے، جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں ان کو مطلب اٹھا سکتی ہے۔ تو مجھے تو یقین مانے، وہ جو ایک سلوگن ہے نا ہمارا کہ حل جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی، تو اس میں بالکل 100% صداقت ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے بچانا ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے، تو میں اپنے عوام کو بھی اور مقتدر حلقوں بھی یہی کہوں گا کہ یہ سارے فیل لوگوں کو، وہ ہمیں آرمی میں ایک اسٹریٹجی کہتے تھے کہ جی ڈونٹ ری پوسٹ فیلئر، تو یہ تو فیل لوگ ہیں جن کو دوبارہ ری پوسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
عوام سے بھی یہی ہے اور مقتدر حلقوں سے بھی میری مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آپ جس حلقے میں، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ زون 155 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، تھوڑا سا ہمیں یہ تعارف کروا دیں کہ اس حلقے میں کون کون سی آبادیاں آتی ہیں، دوسرا آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں جن کو آپ جیتنے کے بعد ایڈریس کریں گے؟ میں صاحب یہ جو میرا حلقہ ہے PP 155، اس میں پورا صدر آتا ہے اور پورا کینٹ آتا ہے، جس کو LCs کہتے ہیں نا جی، کنٹونمنٹ بورڈ کی جو LCs ہیں وہ 10 LCs ہیں، وہ میرے حلقے میں آتی ہیں، اور وہاں کے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ صدر میں ناجائز تجاوزات بہت ساری ہیں یا وہاں سے گزرنا مشکل ہے، اور اسی طریقے سے وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، حالانکہ صدر میں مطلب ہے ایجوکیشن سسٹم بھی بالکل تباہ حال ہے، تو یہ مطلب مین ایشوز ہیں، اور جو 7 کچی آبادیاں ہیں وہاں پہ سیوریج لائنوں کے ایشوز ہیں، وہاں پہ اسی طرح غربت ہے، اس طرح کے مسائل ہیں جن کو میری انشاءاللہ پرائورٹی نمبر 1 ہوگا کہ میں یہ جو ہماری ناجائز تجاوزات ہیں ان کو میں ڈسپلیس نہیں کروں گا، ان کو ہم الٹرنیٹیو جگہ دیں گے، وہاں پہ ان کو شفٹ کریں گے تاکہ ان کا کاروبار متاثر نہ ہو، اور بازار گلیاں جو وہ ہیں وہ ان کو کھلا کیا جا سکے، اسی طرح ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جا سکے، اسی طرح جو سیوریج لائنز کے کچی آبادیوں کے مسائل ہیں ان کو پرائورٹی بحال کیا جا سکے، تو یہ میری ترجیحات ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کمیٹڈ ٹیم ہے، ہم نے کرونا میں بھی کام کر کے دکھایا، ہم نے سیلاب کے موقع پر بھی کام کر کے دکھایا، تو ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ قوم کے سامنے ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ قوم ہمیں موقع دے گی اور ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان کے اندر 4 بڑی پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی۔ یہ وہ پارٹیز ہیں جو نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں، پورے پاکستان میں چاروں پارٹیز کی ایک پہچان ہے۔ تو آپ نے انتخابات کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ باقی بڑی پارٹیز بھی اپنی جگہ پہ موجود تھیں۔ میرے صاحب وہ باقی پارٹیاں تو میں ان کو پارٹیاں تو نہیں کہتا ہوں، وہ تو شاید خاندانی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فیملی انٹرپرائز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز تو میں تو ان کو نہیں مانتا جی۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، اسی طرح مطلب ہے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، اسی طرح نون لیگ کو دیکھ لیں، اسی طرح مطلب جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح کی پارٹی۔ اگر کوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان میں تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی۔ اور پھر جماعت اسلامی میں ان کا ہمارا جو الحمدللہ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے، ہماری جو لوگ ہیں وہ اتنے تربیت یافتہ ہیں، اتنے کمیٹڈ ہیں، گاڈ فیئرنگ ہیں، اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بولتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ کر کے دکھایا ہے اور آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ کراچی میں ہم نے ڈیلیور کیا، ہمارے امیر محترم خیبر پختونخوا کے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنا کے دکھایا، تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں، اور ان کے فیلئرز بھی، یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں فیملی پارٹیز جو ہیں ان کے فیلئرز بھی قوم کے سامنے ہیں۔ میں تو گزارش یہ قوم کو کروں گا کہ خدا را کھوٹے اور کھرے کی تمیز مطلب ہے سمجھیں اور کھرے لوگوں کو انتخاب کریں۔ اس دفعہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یار جس کی وجہ سے جماعت اسلامی ابھی تک حکومت میں نہیں آ پا رہی بہترین کریکٹر کی وجہ کے باوجود، وہ یہ ہے کہ وہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے کون سا جیتنا ہے۔ تو آپ کیا میسیج دیں گے عوام کو کہ کیا اس سوچ کو وہ ساری زندگی لے کے بیٹھے رہیں گے یا انہیں کوئی انیشیٹو لینا چاہیے، اس سوال سے باہر آنا چاہیے؟ میرے صاحب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے کون سا جیتنا ہے، میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ نے کیا ووٹ دے کے دیکھا ہے کہ ہم نے ووٹ دے کے دیکھا ہے اور ہم نہیں جیتے؟ میں کراچی کی مثال یہاں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے عوام نے حافظ نعیم صاحب کو 9 لاکھ ووٹ دے کے اپنا حق ادا کر دیا، تو میری پنجاب کے عوام سے بھی یہ ہے کہ جب خدا کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو وہ خدا کو یہ ضرور پراؤڈلی کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے حق ادا کر دیا، باقی ہم جیتیں ہاریں وہ تو سیاست میں چلتا رہتا ہے۔ تو کراچی کو ایک مثال بنائیں، کراچی کے لوگوں سے سیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حافظ صاحب کا ساتھ دیا۔ حافظ صاحب 9 لاکھ ووٹ لے کے نہیں بھی جیتے، 9 لاکھ والا سسٹم نے ہروا دیا، 3 لاکھ والا جیت گیا، لیکن کراچی کے لوگوں نے حق ادا کر دیا۔ میں کراچی کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور پنجاب کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ان سے سیکھیں۔ آپ کے سامنے 3 لیڈرز ہیں جو آج، بلکہ 4 لیڈرز اگر میں کہوں، سراج الحق ہیں جماعت اسلامی سے، بلاول ہیں پیپلز پارٹی سے، میاں نواز شریف ہیں مسلم لیگ نون سے، اور عمران خان ہیں PTI سے۔ تو آپ ان چاروں میں جب سراج الحق کو چوز کرتی ہیں، یہ سراج الحق کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا لیڈر سراج الحق ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے صاحب میں کیونکہ ملٹری اکیڈمی میں جب میں گیا تو میں پہلا جو میسج تھا کہ لیڈر میں کریکٹر فرسٹ، یہ دس واز دی فرسٹ لیسن وچ واز گیون ٹو اس، اور میں قوم کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دس لیسن، یہ والا جو لیسن ہے کریکٹر فرسٹ ان دی لیڈر،
یہ صرف ملٹری اکیڈمی کا میسج نہیں ہے, یہ پوری قوم کو میسج کے طور پر اپنانا چاہیے کہ لیڈرز میں کریکٹر پہلے دیکھیں. ہم گھر میں ایک نوکر کو رکھتے ہیں, اس کا بھی کریکٹر چیک کرتے ہیں, ایک ڈرائیور کو رکھتے ہیں, اس کا بھی کریکٹر چیک کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے جس کو ہم لیڈر بناتے ہیں اس کا کریکٹر نہیں چیک کرتے؟ وہ مطلب ہے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جب مسلمانوں میں کریکٹر والے لوگ لیڈر تھے, مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے. آج ویسٹ میں کریکٹر والے لوگ لیڈر ہیں, آج ویسٹ دنیا پر حکومت کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک کلیئر میسج ہے, ایک ایسا پوائنٹ ہے جو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خدا رہا یہ باقیوں کا میں ابھی پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کی کرپشن, ان لوگوں کی مطلب ہے یہ جو جال سازیاں یہ عوام کے سامنے ہیں. تو عوام کو یہ جو 8 فروری والا جو الیکشن ہے اس میں کریکٹر والے لوگوں کو ووٹ دیں, کریکٹر والے لوگوں کو آگے لائیں, تو انشاءاللہ کریکٹر والے لوگ ہی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. پاکستانی عوام ایک سوچ رکھتی ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, چونکہ جب جماعت اسلامی کی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے کہ شاید باقی مذہبی جماعتوں کی طرح جماعت اسلامی بھی ایک مذہبی جماعت ہے. آپ حکومت میں آئیں گے, کیا آپ دنیا کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں آپ کی جماعت اور آپ؟ میرا صاحب اردگان صاحب یا طالبان ماڈل یا اردگان ماڈل یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اگر انہوں نے وہاں پہ پوری دنیا کے مسائل کو کنفرنٹ کیے بغیر اپنا ایک راستہ بنایا تو انشاءاللہ ہمارے میں بھی پوری صلاحیت ہے کہ ہم کنفرنٹ کیے بغیر اپنا راستہ بنائیں گے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ صبر ایک ایسا پیشنس جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ صبر اور حکمت, یہ 2 چیزیں ہیں کہ یہ اگر آپ کے اندر ہوں, آپ ایز اے لیڈر آپ کے اندر ہوں, تو آپ اس پانی کی طرح ہیں جو سنگلاخ پہاڑوں میں سے بھی اپنا راستہ بنا دیتا ہے. تو ہماری تو تربیت اسی طرح کی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ہم اپنا راستہ بنا لیں گے. جماعت اسلامی اگر آتی ہے تو وہ کشمیر اور فلسطین ایشو کے لیے کیا کرے گی؟ پاکستان میں ابھی جو غزہ والا ایشو ہوا ہے اس میں صرف جماعت اسلامی ایسی جماعت تھی جنہوں نے 2 ارب روپے کے وہاں پہ سامان بھیجا. مشتاق صاحب کی بات, میں ان کا میسج پڑھ رہا تھا کہ جب میں NDMA کے جہاز میں گیا اور میں نے وہ سارا سامان دیکھا اور ان سب پہ الخدمت کے ٹیگ تھے, تو میرا آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں کہ جو مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ مجھے اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ میں ایک ایسے مسلمان ملک کا شہری ہوں کہ جس کی حکومت میں اتنا جرت نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی ریلیف کے لیے کوئی اپنی چیزیں بھیجتی. تو جماعت اسلامی کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, ہم نے یہ غزہ مارچ بھی کیا, ہم نے وہاں پہ سامان بھی بھیجا اور ہر طریقے سے ان کے لیے ہم نے پروٹیسٹ ہر لیول پر کیا. اور جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے, کشمیر میں تو ہم نے جہاد کیا, افغانستان میں ہم نے جہاد کیا, اور ہماری اللہ کا شکر ہے ایک بڑی بے مثال تاریخ ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی, جس کے بارے میں پاکستان کی پوری قوم ہمدردی رکھتی ہیں, ان کو حوالے کیا گیا US کے. جماعت اسلامی اگر حکومت میں آتی ہے تو ان کی رہائی کے لیے کیا اقدام کرے گی؟ میرے صاحب اس کے لیے ہم نے صرف مورلی نہیں, ہمارے مشتاق صاحب وہاں پہ امریکہ تشریف لے گئے, ڈاکٹر عافیہ کی بہن بھی ساتھ تھیں اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی. تو یہ تو ہمارا ڈاکٹر عافیہ تو ہمارا ایشو رہا ہے جب سے ان کو جیل میں ڈالا گیا. تو انشاءاللہ ڈاکٹر عافیہ بھی ہماری پرائورٹی ہوگی, سود کا خاتمہ بھی ہماری پرائورٹی ہوگی, اسی طرح گڈ گورننس بھی ہماری پرائورٹی ہوگی, اسی طرح جو عوام کی فلاح کے کام ہے یہ ہماری پرائورٹی ہوگی. اور انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے, ہم کر کے دکھائیں گے. ہم نے ہمارا بڑا بے مثال ٹریک ریکارڈ ہے. کراچی میں ہم نے کر کے دکھایا, خیبر پختونخوا میں کر کے دکھایا, الخدمت نے سیلاب میں لوگوں کو کر کے دکھایا. سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر پاکستان میں کوئی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو الخدمت. جمائمہ خان از ناٹ فرام جماعت اسلامی, لیکن اس نے بھی ٹویٹ کیا کہ اگر پاکستان میں کوئی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو وہ دیٹ از الخدمت. تو یہ ہماری خدمات قوم کے سامنے ہیں, ہمارا ٹریک ریکارڈ قوم کے سامنے ہے, اور جو مخالفین ہیں ان کی بھی کارستانیاں قوم کے سامنے. تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے. وہ ایک جج صاحب تشریف لائے کسی لاء کالج میں لیکچر کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کو کلیور بننے کے بجائے ہمیں وائز بننے کی ضرورت ہے. اور کلیور اور وائز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کلیور آدمی کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, وائز آدمی کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو میں قوم سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس 8 فروری کو ہم نے وائز ہو کے دکھانا ہے. پہلے کی طرح ہم نے ان کے جیل سازوں کے جال میں نہیں آنا. اپنے جو ووٹ کا صحیح استعمال کریں, کردار کو سامنے رکھیں, لوگوں کے کردار کو ووٹ دیں, خدمت کو ووٹ دیں, اور ترازو ہمارا نشان ہے,
ترازو پر میں الیکشن میں جاتا ہوں تو وہاں سے نعرے لگتے ہیں ترازو تے مورا ٹھکا ٹھک. تو انشاءاللہ اس الیکشن میں قوم ترازو پہ مورے ٹھکا ٹھک لگائے گی اور جماعت اسلامی جیتے گی. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے افتخار اعوان صاحب سے کہ جماعت اسلامی اگر حکومت میں آتی ہے تو اس نے اپنے منشور میں بات کی کہ ہم ایک گڈ گورننس پیش کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کرپشن کا خاتمہ کر سکیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے میجر افتخار اعوان صاحب سے جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں پی پی 155 سے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے اندر آج کرپشن کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں اس کا ریونیو منیمائز ہو جاتا ہے. اگر کلیکشن پوری ہو تو پاکستان کا ریونیو انکریز ہو جائے اور پاکستان کی عوام خوشحال ہو جائے. تو جماعت اسلامی نے اپنے منشور میں بات کی کہ ہم گڈ گورننس پیش کریں گے جب ہم حکومت کے اندر آئیں گے. تو وہ کس بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی کے پاس کون سا ایجنڈا ہے کہ جو اچھی گورننس کا ایک ماڈل پیش کریں گے؟ میرے صاحب پاکستان کا جو مین ایشو ہے اس وقت گڈ گورننس نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو لیڈرز جو حکومت میں آتے ہیں وہی کرپٹ ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس ایسی ٹیم ہے. جب ہمیں ٹکٹ دیے گئے تو جماعت اسلامی کے امیر ضلع نے ہمیں بلایا پنجاب اسمبلی کے سامنے. تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے 30 بندے ہیں جو ہم نے MP کا جن کو ٹکٹ دیا ہے. تو میں پریس کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی اگر کوئی میل پریکٹس یا کوئی مقدمہ یا کوئی کرپشن چارجز ہیں تو مجھے انفارم کریں تاکہ ہم ان سے ٹکٹ واپس لیں. تو یہ کسی اور مائی کے لال میں کسی اور جماعت کے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پریس کے سامنے اس طرح کا اعلان کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی جرت کی بات ہے اور یہ صرف جماعت اسلامی کا اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. تو مجھے امید ہے کہ جو جس طرح کی ہماری ٹیم ہے وہ کرپشن فری ٹیم ہے. تو ہم ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی یہ جو لوٹ مار ہے اس کو بچا سکتے ہیں, ایک اچھی گورننس کا ماڈل پیش کر سکتے ہیں. اچھی گورننس. آپ یہ بتائیے گا کہ آج جماعت جس طرح باقی پارٹیز ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے امیدوار ٹکٹ لینے کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ جمع کرواتے ہیں پارٹی کو. تو آپ نے کتنی اماؤنٹ جمع کرائی ہے ٹکٹ لینے کے لیے جماعت اسلامی کو؟ میرے صاحب ہم نے کوئی اماؤنٹ جمع نہیں کرائی. ہم نے تو بالکل وہ جماعت نے ہمیں حکم دیا کہ جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور ہر طریقے سے جماعت ہی ہمیں سپورٹ کرتی ہے. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جماعت کرپشن سے الحمدللہ پاک ہے. جماعت میں میرٹ پہ کام ہوتا ہے, جماعت میں ڈیموکریسی ہے, جماعت میں شفافیت ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایسا ایسٹ ہے جو پاکستانیوں کو اس کی ویلیو کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز کو تیار کیا جا رہا ہے آئندہ پولیٹکس کے لیے, ادھر سے محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا بلاول آئندہ قیادت کرے گا, اور اسی طرح کیا جماعت اسلامی میں سراج الحق صاحب کے بعد ان کے بیٹے امیر جماعت بنیں گے؟ میرے صاحب جماعت اسلامی کے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت کے بعد میاں طفیل صاحب امیر جماعت بنے, اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی معذرت کر لی تھی کہ میں ابھی میری صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جماعت کا اور امیر منتخب کر لیا جائے. اور ان دو حضرات میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, یعنی جماعت کے 5 امیر جو ابھی تک گزرے ہیں پاکستان میں ان کی آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میاں طفیل مرحوم بنے, ان کے بعد قاضی حسین احمد جماعت کے امیر بنے, اس کے بعد سید منور حسن صاحب جماعت کے امیر بنے, اور ابھی محترم سراج الحق صاحب ہیں. تو ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی جو اینٹی فورسز ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو حکومت میں نہیں آنے دینا چاہتے, اور ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ موروثیت یا ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں رہے. اور اگر ایسی پارٹیاں یعنی ڈکٹیٹرز کے بعد آئیں جن کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے, یعنی وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی فارم ہے. جس طرح ایجپٹ کی ماڈل کی میں بات کرتا ہوں, تو ایجپٹ میں یا پہلے فوج رہتی تھی یا وہ حسنی مبارک آ گیا. تو پاکستان کی بھی یہ جو پارٹیاں ہیں میں ان کو حسنی مبارک کا خطاب دوں گا کہ ان کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے. تو یہ تو مطلب ہے حسنی مبارک ماڈل ہیں, اور صرف ایک جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑا ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے پارٹی الیکشن نہیں کروائے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی ان کے اندر پارٹی الیکشن کا پراپر کانسیپٹ موجود ہے؟ جماعت اسلامی میں تو ہے, باقیوں میں تو ان کے نون میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, ہم نے یہ میرے خیال میں جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے جن کے لیڈرشپ نے ان کے الیکشن سے ان کو باہر کرنے پر حکومت کو کرٹیسائز کیا.
اور آج بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، انکلوڈنگ عمران خان صاحب. ان کو الیکشن سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دس از ویری انفارچونیٹ. ہم ایز اے پولیٹیشین عمران خان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ان کی وہ ہمارے کرکٹ کے بھی ہیرو تھے، اور انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہمارے، آلدو وہ آرچ رائیول تھے. اور لیکن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ایز اے پالیسی، لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے تھا، وچ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح موقع نہیں دیا جا رہا جس طریقے سے ایک خاص جماعت کو دیا جا رہا ہے، جس کو لاڈلا کا خطاب بھی دیا گیا، جس کو مطلب ہے. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. پاکستان کے اندر پاکستان کی پارٹیز میں مختلف امیدوار آئے جنہوں نے الیکشن لڑے. ایک الیکشن مجھے یاد ہے کہ سردار ایاز صادق اور علیم خان کے مقابلے میں لڑا گیا، تو اس میں ان پارٹیز کے امیدواران نے کو اباؤٹ 1 بلین روپیز کا ایکسپینس کیا، لوگوں کو بائکس لے کے دی، ووٹ لینے کے لیے پیسہ دیا. اور یہاں پہ اس پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس کی گواہی دے سکتے ہیں. تو آپ ان کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کیا کیونکہ جب وہ پاکستان کے اندر لوگوں کو خریدنا جانتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو، کیونکہ اب یہاں پہ غربت بھی بہت بڑی ہے، ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنا ووٹ دے بھی دیتے ہیں انہیں. تو آپ کیا میسیج دیں گے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں، ہم کیا چیز لوگوں کو پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ووٹ دیں؟ میرے صاحب میرا بڑا کلیئر میسج ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وی نیڈ ٹو بی وائس. ہمیں اپنی شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز، مثلاً بریانی کی پلیٹ پر اگر کسی نے ووٹ دینا ہے تو اپنے 5 سال بریانی کی پلیٹ پر وہ اپنے آپ کو اگر مطلب ہے وہ بیچ دیتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جی میری تو قوم سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے بچوں کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے. جس طرح اردگان ایک آیا، اس نے ترکی کو بدل دیا. مہاتیر ایک آیا، اس نے ملائیشیا کو بدل دیا. چائنا میں ایک ماؤ زیتونگ آیا، اس نے ڈرگ اڈکٹس کو کیا سے کیا بنا دیا. انڈیا کی بات کر لیں، انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے موجودہ، نو ڈاؤٹ ہمارے مخالف ہیں، ہم ان سے جنگ ہوئی تو ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے، مریں گے. لیکن آپ انڈیا کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، بہرحال انہوں نے اکانومی کے اندر ڈیلیور کیا ہے جو پاکستان کی حکومت نہیں کر سکی. ایسے ہی جو پاکستان کے اندر جو ہمارے حکمران آئے اور گئے، انہوں نے اپنے لیے تو بہت کچھ کیا لیکن پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کیا. پاکستان کی معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے. پاکستان کے فارن ریزرو صرف 4 سے 5 بلین ڈالرز کی ہیں، اور وہ بھی پاکستان نے کچھ ہمسایہ ممالک سے اور کچھ کمرشل بینک سے لون لیے ہوئے ہیں. اب اتنے خطرناک پوزیشن میں کھڑی ہے، اور اس کی وجوہات پچھلے حکمران ہیں جنہوں نے 30-40 سال حکومت کی ہے. میاں نواز شریف ہو گئے، آصف علی زرداری اور بلاور کے اوپر والی جو نسل دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد آگے عمران خان آئے. پاکستان کا 2008 کے اندر جو ایک پاکستانی صرف 500 روپیز کا مقروض تھا، آج وہ 2,27,000 کا مقروض ہے. پاکستان میں اگر جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا اقدامات کرے گی؟ میرے صاحب اٹ از ویری ویری سمپل. پاکستان میں صرف اگر کمی ہے تو وہ ہے گڈ لیڈرشپ کی. میرا ایک دوست ہے، وہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کرنے گیا، تو اس نے ایک فلم دیکھی، ڈاکومنٹری فلم، 15 منٹ کی وہ ڈاکومنٹری فلم تھی. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جی وہ اس فلم میں ایک ترخان وہ چلا رہا ہے سائیکل والی وہ پٹھی جو ہوتی ہے وہ چلا رہا ہے، ساتھ گائے ایک بندی ہے، اس کو گوبر گرتا ہوا دکھایا جاتا ہے، اور پیچھے سے جو آواز آتی ہے، وہ آواز میں جو آواز پیچھے سے ریکارڈڈ تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ قوم ہے اباؤٹ پاکستان، کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ان پریمیٹیو حالات میں ایٹم بم بنایا. پھر وہ آگے تھا کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اتنے ڈاکٹرز ہمارے پاس آئے، اتنی ٹاپ پوزیشن پر پہنچے، اتنے انجینئرز ہمارے پاس آئے، وہ اتنی ٹاپ پوزیشن پر پہنچے، اتنے ان کے آرکیٹیکٹس ہمارے پاس آئے، وہ اتنی ٹاپ پوزیشن پر پہنچے، ان کے اتنے بزنس مین ہمارے پاس آئے امریکہ یورپ میں، اور وہ اتنی ٹاپ پوزیشن پر پہنچے. پھر وہ تھا کہ ان کے پاس اتنے ہاکی کے میڈل ہیں، اتنے ان کے پاس کرکٹ کے میڈل ہیں، اتنے ان کے پاس اسکواش کے میڈل ہیں، اتنے ان کے پاس سنوکرز کے میڈل ہیں. یہ پورا اسٹیٹسٹکس دینے کے بعد تو وہ جو مووی کو بند کرتا ہے تو وہ کہتا ہے الاس دس نیشن ہیڈ اے گڈ لیڈر. اتنی ٹیلنٹڈ قوم خدا کی قسم صرف اچھے لیڈر کی وجہ سے پیچھے رہ رہی ہے. اور یہ جو اچھی لیڈرشپ، گڈ لیڈرشپ، یہ صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے. اور میں جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. جہاں ہمیں موقع دیا، قوم نے موقع دیا، ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. 8 فروری کو بھی قوم ہمیں موقع دے، انشاءاللہ مایوس نہیں. آپ نے کہا جی آپ کا بیانیہ حل صرف جماعت اسلامی، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حل واقعی صرف جماعت اسلامی ہے؟ میرے صاحب 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ڈیموکریسی. آپ دنیا میں وہ دیوار برلن پہ کھڑے ہو جائیں، ایک طرف ایسٹ جرمنی ہے، دوسری طرف ویسٹ جرمنی ہے،
اور ایک ہی قوم ہے, ایک ہی ریس ہے. تو مطلب ہے آپ ویسٹ جرمنی میں دیکھیں تو اٹس اے گلٹرنگ جرمنی, اور ایسٹ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ ڈارکنیس ہے, وہاں پہ غربت ہے, وہاں پہ افلاس ہے. اسی طرح پاکستان کے اگر بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں تو پرلی طرف دیکھیں تو خوشحالی ہے, اور اس طرف دیکھیں پاکستان میں تو بدحالی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کنٹینویشن آف ڈیموکریسی. تو مجھے اگر فخر ہے اپنی جماعت پر تو میری جماعت میں ڈیموکریسی ہے. گڈ. اور دوسری بات, کریکٹرفل لیڈرشپ. ویسٹ کیوں ترقی کر گیا؟ وہاں پہ کریکٹرفل لیڈرشپ ہے. مسلمانوں میں جب کریکٹرفل لیڈرشپ تھی مسلمان ترقی کر رہے تھے, اور ابھی ویسٹ میں کریکٹرفل لیڈرشپ ہے وہ ترقی کر رہے. تو مجھے فخر ہے کہ میری جماعت میں کریکٹرفل لیڈرشپ ہے. اور تیسری بات, وہ جو حضرت اقبال فرماتے ہیں نا کہ قیاس اپنی قوم کا اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی. یہ وصف بھی جو اسلام کے مطابق دنیا کو, مسلمانوں کو آگے لے جانا, یہ بھی صرف جماعت اسلامی کے اترایات ہے. اقبال کا ایک اور شعر ہے, میں وہ بھی اسی مماثلت سے, وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا سرما ہے میری آنکھ کا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو سر یہ جب تک, میں اس کی مثال آپ کو ایک اور طریقے سے بھی دوں کہ ٹرکی کو سیکولر ٹرکی کے طریقے سے چلایا گیا, نہیں چلا. ایران کو سیکولر ایران کے طور پر چلایا گیا, نہیں چلا. افغانستان کو ود الائیڈ فورسز, ود نیٹو فورسز سیکولر طریقے سے چلانے کی کوشش کی, نہیں چلا. پاکستان کا بھی یہی پرابلم ہے, پچھلے 75 سالوں سے اس کو سیکولر طریقے سے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں چل رہا. خدا کی قسم آج یہ اس کو اسلامک طریقے سے چلانے کی کوشش کریں, چلے گا, ضرور چلے گا. اور میری یہ جماعت جو ہے, مجھے فخر ہے کہ یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائیں, یہ جماعت اسلامی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ جماعت اسلامی ہی حل ہے, واحد حل جماعت اسلامی, تو اس کے پیچھے یہ پوری ایک ہسٹری ہے جو میں نے ابھی یہ بتائی. تو انشاءاللہ قوم ہمارے اوپر اعتماد کرے, ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. عام ایک بہت بڑا اجتفا ووٹر مایوس ہے, جس طرح کی پیچھے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا, کچھ پولیٹیکل حالات بنے, تو اس ووٹر کے لیے جو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ووٹ نہیں دینے جائیں گے, کیا میسیج دیں گے اس کو کہ وہ کس مقصد کے لیے, یعنی اسے ووٹ ڈالنا چاہیے, کیوں؟ میرے صاحب, ایک آپشن ہے ووٹ نہ دینا, ایک آپشن ہے غلط بندوں کو ووٹ دینا, اور ایک آپشن ہے صحیح بندوں کو ووٹ دینا. تو میرے خیال میں یہ جو تیسری آپشن ہے کہ صحیح بندوں کو ووٹ دینا, میری آج بھی جو مایوس لوگ ہیں ان کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے کہ صحیح بندوں کو ووٹ دیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, کریکٹرفل اینڈ کمپیٹنٹ لیڈرشپ کو ووٹ دیں. انشاءاللہ یہی کریکٹرفل اینڈ کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے جو پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکال سکتی ہے. جو بڑے بڑے لوگوں سے بات ہوئی, جو فوج میں بھی رہے, جو سول ڈیموکریسی کے اندر رہے, وہ یہ سوچتے ہیں اور وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسی دیانتدار جماعت کوئی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں آڑے آ جاتی ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ. وہ نہیں چاہتی کہ کسی ملک کے اندر پولیٹیکل اسلام آئے, ایک اسلامک نظام حکومت اسٹیبلش ہو. پاکستان کی لوکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر اسلام آئے اور یہاں پہ اسلامی نظام حکومت رائج ہو, کہ جو ایک بہت بڑے عرصے سے جماعت اسلامی کے راستے میں حکومت بنانے میں ایک مشکلات حائل ہیں. تو اب ان مسائل کو کس طرح ایڈریس کریں گے حکومت میں آنے کے لیے, کہ جس کی بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی ایک اسلامی نظام حکومت اسٹیبلش کر سکے؟ میرے صاحب, یہ میرے خیال میں جو پرسیپشن ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اینڈ لوکل اسٹیبلشمنٹ جماعت اسلامی کے راستے میں رکاوٹ ہے, یہ پرانی پرسیپشن ہے. آپ قطر ایکارڈ کو اٹھا کر دیکھیں جو افغانستان کے طالبان نے اور امریکن گورنمنٹ کے درمیان ہوا, وہ اور اس کے بعد طالبان حکومت میں آئے. تو طالبان اگر حکومت میں آ سکتے ہیں اور پاکستان کو چلا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی, تو جماعت اسلامی کے راستے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گی. مجھے آئی ایم ویری کلیئر, بالکل نہیں بنے گی. اسی طریقے سے اگر اردگان اسلامک ٹرکی بنا کے اس کو ٹرکی کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی, تو ہمارے راستے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گی. اسی طریقے سے ایران کو آپ دیکھ لیں, ایران بھی اگر اسلامی ایران بن کے آگے نکلا ہے, سیکولر ایران بن کے نہیں نکلا, تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی تو ہمارے راستے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گی. جہاں تک عوام ہے, عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان ساری پرسیپشن سے نکلیں, کریکٹرفل اینڈ کمپیٹنٹ لیڈرشپ سے کے لیے کراچی والوں کو ماڈل بنائیں. کراچی والوں نے یقین کریں, میں ان کو سلام کرتا ہوں, اور انہوں نے حق ادا کر دیا. اللہ کی عدالت میں بھی جب جائیں گے تو وہ کہیں گے جی
ہم نے اپنا کام کر دیا تھا. حافظ نعیم 9 لاکھ ووٹ لے کے بھی ہار گیا اور 3 لاکھ والا بن گیا. تو میرے خیال میں وہ اللہ کی عدالت میں کراچی والے سرخرو ہو گئے. میں ان کو میں وہ عوام کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ان کو رول ماڈل بنائیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میجر افتخار اوان صاحب کا. آج کے ہمارے مہمان ہیں, وہ جماعت اسلامی کی طرف سے PP 155 کے امیدوار ہیں. ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جماعت اسلامی کے جو مخالفین بھی ہیں, جو باقی پارٹیز کے اندر بیٹھے ہیں, یہ تو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک دیانتدار جماعت ہے, لیکن وہ انہیں یہ قبول نہیں ہے کہ جماعت اسلامی حکومت میں آئے. لیکن اگر واقعی وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک دیانتدار جماعت ہے, تو پھر پاکستان کے اندر اگر انہیں حکومت ملتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر انویسٹر کا کانفیڈنس بلٹ ہوگا, جس کی بنیاد کے اوپر لوکل اور فارن انویسٹمنٹ آئے گی, جو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے حکمران کرپٹ ہیں. تو جب کرپشن ختم ہوگی تو پاکستان میں میجر افتخار اوان صاحب جیسے لوگ جیتیں گے تو پاکستان میں تبدیلی کا سفر شروع ہو جائے گا. آج کے پروگرام کے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.